الرحمن الرحیم خذ ما آتیتک وکن من الشاکرین صدق اللہ العظیم۔ میرے سارے ہی محترم مکرم حاضرین و حاضرات، طلباء و طالبات، دور دور سے آئے ہو محبت سے لبریز دلوں کے ساتھ اس تقریب میں شمولیت کرنے کے لیے میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ صرف ایک چیز ہے میرے پاس جو ہر شخص کے پاس ہوتی ہے، وہ ہے دعا۔ میں اللہ ہی سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نوازے، آپ پر رحمت کی برکھا برسے، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سب سے پہلے میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس قابل میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، اتنی عزت آپ نے دی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو تھوڑی سی محنت کی ہے، بالکل بھی کسی طور بھی حق ادا نہیں ہوا مجھ سے۔ 27 سال 6 ماہ 17 دن یہ جو میں نے اسکولوں میں بچوں کو پڑھایا، مجھے پورا احساس ہے کہ میں حق ادا نہیں کر سکا۔ تو تھوڑی سی محنت کی، اس کا صلہ اتنا اللہ نے دیا۔ آج میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے بھرپور محنت کی ہوتی، شاید کچھ اور اس سے زیادہ ملتا، اور جس کی مجھے بڑی ضرورت ہے، اور وہ ہے آخرت میں اگر میری مغفرت ہو جائے، اگر آخرت میں اللہ کی پکڑ سے میں بچ گیا۔ میں اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا تھا کہ میرے والد محترم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے خواب سنایا ایک دن کہ ان کے ایک قریبی دوست ان کی وفات ہو گئی تھی۔ انہوں نے خواب میں اپنے اس دوست کو دیکھا، پوچھا کیا حال ہے آپ کا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری سروس بک خراب ہو گئی۔ تو اب کی بات جب میں سروس بک میری بن کر جب آئی، اے جی آفس سے جب واپس آیا میرا کیس، تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ یہ والی سروس بک یہاں ہمارے آفیسرز کو کیا معلوم ہوتا ہے۔ وہاں ہیڈ نے لکھ دیا کہ اچھا کام کیا، ایوارڈ بھی ملتے ہیں، تعریفیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ذات ہے جو دیکھتی ہے برابر۔ رات کے اندھیرے میں یہ شخص کیا کرتا ہے، دن کے اجالے میں یہ شخص کیا کرتا ہے، وہ ہماری ایک ایک حرکت سے باخبر رہتا ہے۔ وہ جو سروس بک ہماری بن رہی ہے، یہ جو 2 فرشتے رکھے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ۔ میں جب کلاس میں پڑھاتا تھا، کیا میں پوری تیاری کر کے جاتا تھا؟ یہ فرشتوں نے لکھ لیا ہوگا۔ کیا میں اپنی وسعت بھر طریقے سے، بہتر طریقے سے سمجھاتا تھا بچوں کو؟ یہ فرشتوں نے لکھ لیا۔ ایک ایک بات میری لکھ لی ہے۔ بس اسی لیے میں آپ سے جو سب سے زیادہ مجھے آپ کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ جو حق مجھ سے ادا نہیں ہوا وہ اللہ مجھے معاف کرے۔ اور یہ پیارے پیارے بچے جو میرے سامنے ہیں، جو بات بھی ان سے کہی، انہوں نے کبھی میں نہیں کہا۔ ان سے بھی آج کہوں گا کہ آپ بھی مجھے معاف کر دینا۔ آپ کا حق ادا نہیں ہوا،
इस बात को आप संजीदगी से लें। एक छोटी बात, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने वहाँ हमारा गिरेबान पकड़ा, मैं अक्सर अपने साथियों से भी कहा करता था, हमारा जो स्टाफ यहाँ का है, शायद ही आप जो मेरे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, शायद ही आप अंदाज़ा कर सकें हमारे स्टाफ किस कदर मुशफ़िक़, किस कदर हमदर्द और कितना कोऑपरेटिव स्टाफ, आप अंदाज़ा ही नहीं कर पाएंगे। हमारे यहाँ जो इस वक्त इंचार्ज प्रिंसिपल सर हैं भूषण कुमार जी, कितनी मेहनत ये करते हैं रात दिन, और फिर सारे ही हमारे साथियों का पूरा कोऑपरेशन, भरपूर कोऑपरेशन। ये चीजें जो बार बार याद आएंगी। इतना एक अरसा 27 से 27.5 साल इन स्कूलों में, इससे पहले जो मैंने काम किया प्राइवेट स्कूलों में काम किया, यहाँ का इस्लामी स्कूल, भोड़ा का फरीदिया स्कूल, तो तकरीबन 40 साल के करीब बनता है बच्चों के साथ गुजरा। लिहाजा बच्चों से बिछड़ना, इसका तो दुख होगा, और बेहतरीन स्टाफ से, बेहतरीन साथियों से अलविदा होना, इसका भी तो दुख होगा। लेकिन ये एक अल्लाह का कानून है, वरन तजिद सुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह ताला अपनी सुन्नत, अपना कानून नहीं बदलता। ये अल्लाह का कानून है, जिस चीज़ की इब्तिदा है उसकी इंतहा है। सर्विस की इब्तिदा थी, इसकी इंतहा भी है। जिंदगी की इब्तिदा है, इसकी भी इंतहा है। आज हम स्कूल से जा रहे हैं, एक वक्त होगा इस दुनिया ही से जाना होगा। लिहाजा मैं अपने साथियों से यही कहूँगा कि जिस काम के लिए आपको मुंतखब किया है अल्लाह ने, आपके मालिक ने, आपके ईश्वर ने, गॉड ने, जो भी नाम, जिस नाम से पुकारेंगे अपने क्रिएटर को, जिस काम के लिए उसने आपको चुन लिया है, पैदा किया है, उस काम को करने की आप कोशिश करें, अपने मालिक को पहचानने की कोशिश करें। ये इस वक्त मेरा मुख्तसर सा पैगाम होगा अपने बच्चों के लिए भी, अपने सामीन के लिए भी, कि आइए हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपना मकाम पहचानें कि हम क्या हैं, और उसके बाद उसी से मांगे कि हम उसका हक अदा कर सकें, बंदों का हक अदा कर सकें। दूसरी बात ये कहूँगा, जो मैं अक्सर कहा करता हूँ, मस्जिद में बोलता हूँ तो ये बात होती है, जनाजे पे बोलूँगा, किसी के घर में बोलूँगा, स्कूल में बोलूँगा, वो ये रहता है कि मोहब्बत के पैगाम को आप आम करें। आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए कुछ भी करना पड़े। कभी एक लम्हे के लिए भी आप ये मत सोचें कि मैं हिंदू हूँ वो मुसलमान है, या मैं मुसलमान हूँ वो सिख है, वो ईसाई है। हम सब पहले इंसान हैं, अल्लाह के बंदे हैं। लिहाजा आपसी मोहब्बत और आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए कुछ भी आपको करना पड़े, कितनी भी मेहनत आपको करनी पड़े, ये बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा योगदान होगा आपका ये सोसाइटी की तरफ, कि जितना आप इस चीज़ को आम करेंगे। अगर आप अमन से होंगे, आप अपना पैगाम भी किसी के सामने रख सकते हैं। अगर आप अमन से होंगे, आप किसी की खुशी में शरीक हो सकते हैं, आपको खुशी मिल सकती है, आप औरों को खुशी दे सकते हैं। लिहाजा इसकी बड़ी ज़रूरत है। मेरी जो लिखी हुई प्रेयर्स है उनमें भी अक्सर आप इस किस्म के अशार देखेंगे कि नफ़रत को ख़त्म किया जाए, मोहब्बत को आम किया जाए। ये दूसरी बात जो मेरी आपके सामने रहेगी, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था आपसे, लेकिन ये जो मुंतज़िमीन ने, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा है, उन्होंने ये सब किया है, मैं इसके हक में नहीं था जब मैंने सुना, लेकिन ये इनने काम कर दिया था, इश्तिहार इसका चला गया था। मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता। इसमें
انسان کہیں نہ کہیں اپنی تعریف سننے کا پھر وہ کھوگر ہو جاتا ہے، جو بہت بڑی تباہی ہے۔ جو اپنی تعریف سننا پسند کرے سمجھو کہ وہ جا رہا ہے، بہت نیچے جا رہا ہے۔ تمام تعریفوں کا مستحق حقدار جو ہے وہ اللہ ہے، وہ ہمارا ہم سب کا پروردگار ہے، ایشور ہے۔ اکم بھرم دتیا ناستے نہنا ناستے دتیا لا الہ الا اللہ، جس کے معنی ایک ہی ہے۔ وہ آپ سنسکرت میں بولیں، آپ عربی میں بولیں، آپ کسی بھی زبان میں بولیں، بس وہی ہے تعریف کے قابل، کوئی اور تعریف کے قابل نہیں۔ تو بہرحال اب انہوں نے کیا تو میں پھر نوٹ نہیں کر سکا۔ دوسری بات اس وقت جو میں آپ سے کہوں گا، یا جہاں سے آپ چلیں گے، کوئی بھی باہر بار گھر چلا نہ جائے۔ کھانا چونکہ بنا ہوا ہے وہ پیک ملے گا، لنچ آپ ساتھ لے جائیں، اس کے بغیر کوئی نہ جائے۔ وہاں بیٹھ کر آپ کھانا چاہیں وہاں بھی کھا سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا تو ضرور اپنے ساتھ لے جائیں۔ انہوں نے ویج بھی تیار کر رکھا ہے اور نان ویج بھی ہے، نان ویج بریانی بھی ہے، ویج بریانی بھی ہے۔ جو جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ ضرور ساتھ لے جائے، یہ آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اب وہ چونکہ پروگرام رکھا ہے انہوں نے، ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے اسٹوڈنٹس نے، تو میں اپنے ان اسٹوڈنٹس کا بھی میں کہوں گا شکریہ ادا کروں گا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو پھل تفضل۔ میرے کیسے اسٹوڈنٹس ہیں، تھوڑی سی جھلک آپ نے دیکھی ہوگی عمران سر کی، جو دو بات کبھی نہیں کر پائیں گے۔ جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر ان کو آپ بلاتے ان کا حال بھی یہی ہوتا۔ میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں کتنی محبت ہے، میں اس کا صلہ تو نہیں دے سکتا، لیکن اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک اور بات بھی کہوں گا کہ سب سے بچھڑنے کا تو غم ہے، لیکن جو بچپن سے ہم ایک ساتھ رہے ہیں، میرے بہت ہی ساتھی، بہت ہی قریبی ساتھی اور بہت ہی چہیتے ساتھی الیاس صاحب، ہمارے محمد الیاس وانی صاحب، ان کا بھی مجھے بڑا رہے گا۔ بہرحال یہ جو عمران صاحب نے ابھی کہا کہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، انشاءاللہ وہ تو ہوگا، لیکن ایک ساتھ صبح اسکول آنا، یہاں سے جانا، پڑھا بھی ایک ساتھ، رائل اکیڈمی میں کام بھی کیا ایک ساتھ۔ پھر جب ان کی سلیکشن ہوئی ہم بچھڑ گئے۔ جب پھر میری بھی اپوائنٹمنٹ ہوئی میں بھی چلا گیا ہانچ، اس وقت میرے ایک دوست نے خط لکھا، عبد المجید صاحب تانترے، جو ہمارے شیوا کے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اس وقت کہا مجھے کہ کب کے بچھڑے ہوئے ہم آج کہاں آ کے ملے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بچھڑ گئے تھے لیکن پھر آپ ملے ہانچ میں، وہاں ایک ساتھ ہم نے کام کیا، پھر یہاں ایک ساتھ کام کیا۔ پھر یہ شہر مجھے اس وقت یاد آ گیا جب میں نے آگے گھر بنایا، تو کچھ ہی عرصہ بعد الیاس صاحب بھی آئے میرے سامنے، انہوں نے گھر بنایا۔ مجھے پھر یہ بڑا یاد آتا ہے کب کے بچھڑے ہوئے ہم آج کہاں آ کے ملے۔ میں ان کا اپنے اسٹاف ممبران کا، جتنے بھی میرے اسٹاف ممبران یہاں ہیں، اپنے پرنسپل سر، جو وائس پرنسپل ہیں، ان کے بھی، اور بچوں کا، سب کا بڑا ہی شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری محبت آپ بہت مہربانی۔ تھوڑا سے آئے ہوئے میرے مہمانان، جتنے بھی آپ سامنے دیکھتے، محترم شوکت علی مغل صاحب جو میرے استاد ہوئے ہیں، بی ایڈ میں انہوں نے مجھے پڑھایا ہے، مجھے خیال تھا شاید وہ بھی ایک دو باتیں بتائیں گے، لیکن وقت کی کمی کے باعث شاید انہیں وقت نہیں ملا۔ دوسرے لوگ یہاں جتنے بھی ہیں، امین صاحب یہ بھی میرے استاد ہیں، فارسی میں نے ان سے پڑھی ہے، اور ہمارے دولت رام جی یہاں پہ ہیں، تو سارے ہی جتنے بھی ہیں، ایک ایک کا نام نہیں لے سکتا میں، بہت جلدی ہمیں جانا یہاں سے، وہاں انتظار ہو رہا ہے۔ میں سب کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، کسی کے دل میں میری اسی بات سے کوئی ناراضگی اگر ہوئی ہے، میں بڑے ہی خلوص کے ساتھ بصد احترام آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے آپ معاف کر دیں، آپ بھی معاف کر دیں، اور مالک سے بھی دعا کریں کہ وہ بھی مجھے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا رکھے،
شاد اور آباد رکھے. سب کو میری طرف سے سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.